سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عن هذه الآیت، اس آیت کریمہ کے متعلق، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ترساں رہتے ہیں۔ اب میں نے اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے مراد انہم الذین، بے شک وہ لوگ ہیں، یشربون الخمر، جو شراب پیتے ہیں، ویسرقون، اور چوری کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا ابنۃ الصدیق، نہیں اے میرے صدیق کی بیٹی، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ، لیکن بے شک اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یصومون، جو روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقہ کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، نماز، روزہ اور صدقہ دینے کے باوجود وہ اس بات کا خوف کرتے ہیں اور ان کے دل میں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ اللہ یقبل منہم، یہ کہ نہ قبول کی جائے ان سے یہ عبادات ان کی، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ ہے وہ لوگ جو تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات جیسے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں یہ ہمارے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ ہیں وہ لوگ جو خیرات اور نیکیوں کے کاموں میں تیز گام ہے، تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان جیسے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر وہ آدمی ڈرتا رہے کہ کہیں میرا عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہوگا اسی قدر وہ آدمی خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو جو ہے وہ حقیر اور کم سمجھے گا۔ حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ، وہ اس حدیث مبارکہ کو پیغمبر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت فی مرضات اللہ، کہ اگر بے شک ایک آدمی اپنے چہرے کو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر رکھ دے، جس دن وہ پیدا ہو اس دن سے لے کر اپنی موت تک، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک سجدہ ریز ہو جائے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دے اللہ کی رضا کے لیے، تو لحقرہ یوم القیامت، قیامت والے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور جب اس انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوگی، جزا و سزا، عذاب و ثواب کے وہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اور اس کو آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، تو وہ اپنی اس عبادت کو بھی حقیر جانے گا اور اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا، باوجود اس کے کہ اس نے پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوگا۔ قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے انسان نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے اور انسان معمولی سے معمولی گناہ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے بے خوف اور نڈر نہ ہو جائے، بلکہ معمولی گناہوں کو بھی انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ سمجھے اور قیامت والے دن معمولی گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جو گناہ حقیر سمجھے جاتے ہیں، فإن لها من اللہ طالبا، بے شک ان گناہوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔ اور گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید انسان کو رکھنی چاہیے کہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں کے انجام کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام دخل علی شاب، ایک نوجوان کے پاس گئے، وہو فی الموت، اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، موت و حیات کی کشمکش اس پر اور موت کے آثار اس پر جاری تھے۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجدک، کیسے پاتا ہے تو اپنے آپ کو؟ کالا، وہ نوجوان کہنے لگا، ارجو اللہ، میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے، یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر، وانی اخاف، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں، ذنوبی، اپنے گناہوں کا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن، کہ یہ دو صفتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے امید اور اپنے گناہوں کا خوف ایسی حالت میں کسی کے دل میں جمع نہیں ہوتی، الا آتاہ اللہ، مگر عطا کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ما یرجو منہ، جس کی وہ امید رکھتا ہے اس اللہ تعالیٰ سے، وآمنہ، اور امن دیتے ہیں اس کو، مما، اس سے، یخاف، جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پکڑ سے خوف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت پر امید بھی رکھے، تو یہی اصل میں نجات کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے آپ کو قیامت والے دن عذاب جہنم سے بچائے۔